بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today our topic is Culture and Imperialism by Edward Said. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہماری سنگت میں آج موجود ہیں عبداللہ صاحب فرام تھائی لینڈ، محترمہ عصمت عبداللہ فرام بیریا ٹاؤن، آغا محسن قزلباش فرام بحرین، شمس الدین عظیمی صاحب فرام کینٹ لاہور، طاہر الحسن کاظمی فرام گجراوالا، رضا عابدی فرام لاہور، اختر ملک صاحب لاہور سے، مرزا نسیم الدین سعودی عربیہ سے. اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ممتاز جی سی لاہور، خلیل لغاری صاحب یو اے ای، ختیجہ بٹ فرام لاہور، شاہ زبیر فرام سعودی عربیہ، محمد علی فرام انگلینڈ. آپ تمام دوستوں کو اپنے ادارے میں خیر مقدم ہے. First of all, I will give introduction of Edward Said, who is the author of this book, Culture and Imperialism. After this, I will tell you what is culture and imperialism. Then I will introduce you the concepts of the book, Culture and Imperialism. After this, we will solve a question from Current Prose, Ghulam Rasool Sons, publisher, page number 247. There is a question, what is culture and imperialism? Starting from the writer's bio, Edward Said was born in Jerusalem. His date of birth is 1st November 1935. Edward Said is still alive. اس کا فادر پروٹیسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتا تھا. ہی واز اے بزنس مین. امریکن سٹیزن تھا. اس کے فادر نے ورلڈ وار فرسٹ میں حصہ لیا تھا. اور ایڈورڈ سیڈ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہی از کرسچن ریپڈ ان اے مسلم کلچر. مین پیرنٹیج اس کے کرسچن ہیں، اس کی پرورش کرسچن ہوئی، لبادہ کرسچن کا ہے اس کا، لیکن جس کلچر میں وہ رہا ہے وہ مسلم کلچر ہے. ایڈورڈ سیڈ مختلف یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کرتا رہا. پرنسٹن یونیورسٹی سے اس نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا. ماسٹر اس نے 1960 میں کیا. پی ایچ ڈی 1964 میں کمپلیٹ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے. اور اس نے سروسز دی ہیں پروفیسر کے طور پر. انگلش کا پروفیسر تھا، لٹریچر کا پروفیسر تھا، کمپیریٹیو لٹریچر اس نے پڑھایا کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک. ایڈورڈ سیڈ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا، ییل یونیورسٹیز میں پڑھایا. اس نے فرینچ بہت اچھی جانتا ہے.
کلچر کا باقاعدہ اس نے مشاہدہ کیا. اچھا، پرائزز بھی جیتے ہیں کئی، خاص طور پر امریکن کمپیریٹیو لٹریچر ایسوسی ایشن میں، اور ریگولرلی لکھ رہا ہے نیشن نیوز میں، گارڈین میں، لنڈن ریویو آف بکس، الاہرام، پان عرب، ڈیلی الحیات. He is also good friend of Noam Chomsky. Chomsky is a theorist in English linguistics. Politically activist رہا. ایڈورڈ سیڈ کو 2004 میں ایڈورڈ سیڈ کے نام پر ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا 2004 کے اندر. That was a short introduction of Edward Said. Now after this we will start the title. What is the title? Imperialism, Culture and Imperialism. I will discuss culture and imperialism. What is this? There is a pause for 3 minutes. That was a short introduction, and now after this, now we are going to discuss culture and imperialism. Culture کا مطلب ہے رہن سہن، کھان پین، ہمارا ریلیجن، ہمارے ریچولز، ہمارے رائٹس، ہماری ٹریڈیشنز، ہمارے عبادت کرنے کے طریقہ کار، ہمارا ایک ویو، کائنات میں ہماری کنیکٹیوٹی، اس کے مطابق ہمارے مورلز، یہ تمام چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. اسی سے منسوب ہماری شادی بیاہ، تمام معاملات اسی سے منسوب ہیں. یہ ہے کلچر. امپیریلزم کا ماضی میں مطلب تھا قوموں کو سیولائز کرنا، کسی قوم کو دوسری قوم کے ہاتھوں سیولائز ہونا. ایک قوم جو بہتر ہے اپنے سائنٹیفک موڈز میں، ایڈوانسمنٹ میں، ترقی میں، وہ دوسری قوم کو بہتر کرنے کی صحیح کرتی ہے، کوشش کرتی ہے. دوسری قوم کو بہتر کرنے کی جو کوشش ہے، اسی کو امپیریلزم کہا گیا تھا. ایڈورڈ سیڈ نے امپیریلزم کے مین ریوائیو کیے ہیں، دوبارہ بتائے ہیں، اور پھر امپیریلزم کے اصل شکل کو واضح کیا ہے اور پردہ چاک کیا ہے کہ امپیریلزم کا نام لے کر کس طرح ایک قوم دوسری قوم کو برباد کرتی ہے، وہاں پر لوٹ کرتی ہے، وہاں کے تمام تر کلچر کو سپول کرتی ہے. یہ ڈسکس، یہ ہے کلچر اور امپیریلزم کا مطلب. آئیے ہم کچھ ڈیبیٹ بناتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جرنل ڈسکشن کرتے ہیں. ازل سے ہم سوچتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے اوپر حملہ کرتی رہی ہے. ایک اسٹیٹ نے اپنی اسٹیٹ کو بڑھانے کے لیے بارڈرز والے تمام اسٹیٹس پر حملہ کیا، اپنی اسٹیٹ کو انلارج کیا، اور دوسرے لوگوں پر، دوسری قوموں پر حملے کر کے ان کو جیت کے وہاں کی زمین ہتھیائی، وہاں کی پروڈکشن پر قبضہ کیا، وہاں کے لوگوں پر قبضہ کیا،
اور وہاں پر جو معدنیات تھی یا جو چیزیں بھی وہاں کے پریشس تھیں ان کو ہتھیایا ہے. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی جواز کا ہونا بھی ضروری ہے. تو اسی طرح جب ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ پر، ایک سلطنت والا ایک بادشاہ دوسرے ساتھ والی اسٹیٹ پر یا دور دراز کی اسٹیٹ پر حملہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جواز بھی سامنے رکھتا ہے. کبھی یہ حملہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوسری اسٹیٹ میں کرپشن ہے، کبھی یہ حملہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ فلاں قوم اب بہت زیادہ جنگجو ہے، بروٹ ہے، ظالم ہے، ظلم کرتی ہے اور غلط انٹینشن رکھتی ہے. بعض اوقات ایک بادشاہ دوسری اسٹیٹ پر اس لیے حملہ کرتا ہے کہ اس اسٹیٹ سے اسے خطرہ ہے، اس اسٹیٹ سے اس کے لوگوں کو خطرہ ہے. بعض اوقات ریلیجن کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر ایک قوم دوسری قوم کے اوپر حملہ کرتی ہے اور یہ باور کراتی ہے کہ دے آر دا سلیکٹڈ اینڈ چوزن پیپل آف گاڈ، اور یہ خدا کا حکم ہے کہ وہ دوسری قوم کو تباہ و برباد کر دے اس بات پر کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ راہ راست پر نہیں ہے. ایسا تو ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور ہمارا خطہ اسپیشلی انڈیا سب کانٹیننٹ یہ تو پیسفل ایریاز ہیں دنیا کے، اور یہ پیسفل ایریاز تھے. ان کے اوپر تو آسانی کے ساتھ حملے ہوتے رہے ہیں، ہمارے ان علاقوں میں آسانی کے ساتھ حملے ہوتے رہے ہیں. کبھی افغانستان سے حملہ آیا، کبھی سعودی عربیہ سے آیا، کبھی یورپ سے آیا. ہم وکٹم ہی رہے ہیں اس خطے کے لوگ. تو یہ جو حملہ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو امپیرلزم کا نام دیا جا سکتا ہے. ایڈورڈ سیڈ اپنے اس بک کے اندر کیا کہتا ہے، جس کا ٹائٹل اس نے کلچر اینڈ امپیریلزم رکھا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ثقافت اور سامراجیت. سامراجیت مین امپیریلزم. پہلی بات تو ایڈورڈ سیڈ یہ کہتا ہے امپیریلزم کا مطلب ہے ایک طاقتور کا دوسری کمزور قوم کے اوپر حملہ کر کے اس پر پولیٹیکل اثر و رسوخ قائم کرنا. یہ ہے امپیریلزم کا مطلب. ایک طاقتور قوم دوسری کمزور قوم کو اپنے تابع کر لیتی ہے اور اس کے تمام ریسورسز چھین لیتی ہے. یہ امپیریلزم کا مطلب ہے. اور ایڈورڈ سیڈ کہتے ہیں امپیریلزم 19 سینچری میں عروج پر تھی. 19 سینچری کے اندر ویسٹرن کنٹریز نے مغربی ممالک نے تو بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، جیسا کہ انگلینڈ اینڈ فرانس. انہوں نے اپنے ذاتی مفاد اور لالچ کو پورا کرنے کے لیے افریقہ اور ایشیا کے کمزور اور کم ترقی یافتہ ممالک پر قبضے کیے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا جن علاقوں پر جن کنٹریز پر انہوں نے حملے کیے ہیں وہاں کا انہوں نے ریلیجیس، سوشل، کلچرل، اکانومیکل بلاتکار کیا ہے. ایڈورڈ سیڈ 19ویں اور 20ویں صدی کے کم ترقی یافتہ جو کنٹریز ہیں وہاں پر طاقتور ملکوں کی ظالمانہ کارروائیوں کو بے نقاب کیا ہے، اور بتایا ہے کس طرح انگلینڈ نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، انگلینڈ نے کس طرح اپنے آپ کو ایکسپینشن دی، کس طرح ظلم و ستم کیے انہوں نے، اور دور دراز کے علاقوں پر بھی انہوں نے قبضہ جمایا ہے. یہ قبضہ کیسے جمایا جاتا ہے، کیسے کیا ہے؟ یہ قبضہ کرنے کا قبضہ کرنے کی یہ ریت کیسے قائم ہوئی ہے، کیوں قائم ہوئی ہے؟ تو کمزور کنٹریز کے اوپر طاقتور کنٹریز کا قبضہ ہونا سیاسی طور پر، اس کو ہم کہیں گے امپیریلزم.
تو رائٹر اپنی بک کے اندر دو باتیں کرتا ہے. ایک کہتا ہے کلچر آف امپیریلزم. کلچر آف امپیریلزم، امپیریلزم قائم کرنے کا کلچر یورپین کنٹریز میں فروغ پایا. فرانس اور انگلینڈ اس میں آگے تھے. رشیا نے بھی کچھ ساتھ والے علاقوں پر قبضہ کرنے کی اس مہم میں حصہ لیا ہے. یعنی کہ یہ کلچر قائم ہوا 19 اور 20 سنچری کے اندر کہ جہاں کہیں بھی قبضہ ہو سکتا ہے، جہاں کہیں بھی کمزور قوم موجود ہے، جہاں کہیں بھی کم ترقی یافتہ لوگ موجود ہیں، ان علاقوں میں جاؤ اور وہاں پر قبضہ کر لو. یہ کلچر ایک بن گیا یورپ کے اندر. انگلینڈ نے انڈیا پر قبضہ کیا، یہاں پر امپیریلزم قائم کی. امپیریلزم قائم کرنے کا مطلب انہوں نے یہاں آ کر یہاں کے ریسورسز کو لوٹا ہے، یہاں کی مین پاور گین کی ہے، یہاں کے لوگوں کو سلیو بنایا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی طرح برما کے اوپر قبضہ ہوا. افریقہ کے کئی کنٹریز پر قبضہ ہوا. یہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے جواز کیا پیش کیا؟ جواز پیش کیا گیا کہ وی آر میکنگ دیز انڈر ڈیولپنگ اور دیز undeveloped countries, we are maintaining colonialism. ہم کالونیز بنا رہے ہیں ان کم ترقی یافتہ ممالک کو اپنے. کیوں کالونی بنائیں گے ان کو اپنی؟ جس طرح شہر کے ساتھ کالونیاں ہوتی ہیں، شہر بگ ہوتا ہے، وہ سٹیز ایکچوئل تھنگ، اور اس کے ساتھ کالونی ہوتی ہے. سیم لائک انگلینڈ چاہتا تھا کہ وی آر ایڈوانس پیپل اور ہم کالونی بنائیں گے. ہم نے انڈیا کو کالونی بنا لیا. فار واٹ؟ وی وانٹ ٹو کلٹیویٹ دیم، وی وانٹ ٹو سیولائز دیم. دے آر ناٹ سیولائز. افریقہ میں گئے، بروٹ لوگ ہیں، یہاں کے لوگ انسانی گوشت کھاتے ہیں. جڑواں بچے ہو جائیں تو انہیں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں. ان کو ریلیجن کا پتہ نہیں ہے. جو مذہب انہوں نے بنا رکھا ہے، جو متھ انہوں نے بنا رکھی ہے، وہ انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ہم ان کو سیولائز کرنے جا رہے ہیں. تو برطانیہ نے نیئر اباؤٹ 101 کنٹریز پر اس نے قبضہ کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ انگلینڈ کا سورج غروب نہیں ہوتا. اتنے زیادہ ممالک پر انگلینڈ کا تسلط قائم ہو چکا تھا. بٹ کہتے یہ تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو سیولائز دا پیپل، بٹ دے ور ناٹ ایکچولی گوئنگ ٹو سیولائز دا پیپل. ایکچولی دے وانٹ ٹو فلفل دیئر اون پرپزز. دے ہیو دیئر اون ایمس. دے اونلی وانٹ ٹو سیولائز دیئر اون نیشن. وہ صرف اپنی ہی قوم کو سیولائز کرنا چاہتے تھے، نہ کہ کسی دوسری قوم کو صرف وہ ڈپرائیو کرنا چاہتے تھے ان کی ہی اپنے ریسورسز سے. ان کو صرف غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے. تو یہ قومیں جب بھی گئی ہیں، جہاں بھی گئی ہیں، یہ انگلش پیپل گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہے. تو ایڈورڈ سیڈ نے کہا تھا کہ واٹ از دا امپیریلزم؟ امپیریلزم مینز دا پریکٹس. امپیریلزم کا مطلب ہے پریکٹس، ایسا طریقہ کار، ایسا پریکٹیکل. دا تھیری، ایسی تھیری. اینڈ ایٹیٹیوڈ، اور ایسا رویہ آف ڈومینیٹنگ میٹروپولیٹن سینٹر. میٹروپولیٹن سینٹر کسی طاقتور ایڈوانس اسٹیٹ کا، غالب اسٹیٹ کا رویہ، اس کی تھیری اور اس کا پریکٹیکل. Their rules are distinct territory، جو دور دراز کے کسی علاقے پر حکمرانی قائم کرتا ہے. مین کہ وہ کہتے ہیں امپیریلزم کا مطلب ہے کسی دور دراز علاقے پر جو کہ کمزور اور کم ترقی یافتہ علاقہ ہو، وہاں کسی طاقتور کا جا کر قبضہ کرنا، قبضہ جمانا، یہ امپیریلزم کا اصل مطلب ہے. ناؤ امپیریلزم کی ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی. امپیریلزم کا مطلب یہ ہو گیا کہ
کسی کمزور ملک کے اوپر قبضہ کرنا اور اس کے سارے ریسورسز چھین لینا. ایڈورڈ سیڈ کا ایک ڈائلاگ یہ بھی ہے، اس کا یہ ایک کیس ہے، اس کا ایک سوٹ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف کم ترقی یافتہ ممالک کے اوپر اپنا قبضہ جمایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور ظلم بھی کیا ہے. وہ ظلم یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کم ترقی یافتہ ملک کے ادب، ثقافت اور مذہب کو بھی سپول کیا ہے، اسے گلا سڑا دیا ہے، ان کو پزل کیا ہے، اور وہاں پر اپنے ریلیجن کو، اپنی ثقافت کو، اپنے ادب کو وہاں پر مسلط کیا ہے. سیٹ کے مطابق تمام کلچر اپنے طور پر آزاد ہیں. سیٹ کہتا ہے کلچر یہ ہیومن رائٹ ہے، ہر انسان کو آزادی ہے وہ اپنے کلچر کے ساتھ زندہ رہے. کوئی دوسرا کلچر کسی کے اوپر امپوز کرنا یہ بات غلط ہے، انسانی حقوق کی خلاف ہے، یہ انسانی آزادی کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کلچر اینڈ امپیریلزم کا ٹائٹل کا مطلب ہے ایک تو وہ غلط بات، وہ غلط کلچر جو کہ کلچر آف امپیریلزم ہے. ایک بات یہ ہو گئی کہ امپیریلزم قائم کرنے کا کلچر رواج پایا یورپ کے اندر، یہ بات غلط. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جدید کنٹریز تھے انہوں نے جا کر جو دوسرے کم ترقی یافتہ ممالک کے کلچر کو ڈسٹروائے کیا ہے، دیٹ از اندر تھنگ. ایڈورڈ سیڈ اپنے بات کو طاقت دینے کے لیے وہ کچھ رائٹرز کا بھی ریفرنس دیتا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے، اور نو ڈاؤٹ سب سے اچھی اگزامپل جوزف کینڈیڈ کا لکھا ہوا ناول ہارٹ آف ڈارکنیس ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کس طرح سے وائٹ مین اور فرینچ وہ افریقہ کے ایک علاقے کانگو میں گئے اور وہاں پر ان کو سیولائز کرنے کا ڈھنڈورا پھیرا، اور وہاں پوری دنیا کو بتایا کہ ہم افریقہ کے ایک علاقے کنگو کو سیولائز کرنے جا رہے ہیں. وہاں جا کر ان کو سیولائز کرنے کے بجائے تمام افریقن کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. چند ایک انگلش پیپل تھے اور سارے افریقن کو، وہاں کے علاقے کے لوگوں کو غلام بنایا، انہیں اپنا کلچر دیا، ان کے کلچر کو بھی سپول کیا. اور پھر وہاں پر ان کا مین پرپس یہ تھا کہ وہاں پر آئیوری اکٹھی کرنا، ہاتھی دانت اکٹھے کرنا. ہاتھی دانت وہاں پر ہاتھی بہت زیادہ تھے، ایلیفینٹ آئیوری جو تھی وہ اکٹھی کرتے تھے اور یورپ لے آتے تھے. یعنی کہ وہ بظاہر تو یہ شو کر رہے تھے دنیا کو کہ وی آر سیولائزنگ دا بروٹ افریقنز، لیکن ایکچولی وہ بروٹ افریقنز کو زیادہ سپول کر رہے تھے، زیادہ خراب کر رہے تھے، اور وہاں جا کر وہاں کے ریسورسز پر قبضہ کر رہے تھے، وہاں کی آئیوری اکٹھی کر کے لے آ رہے تھے جو مہنگے داموں پھر یورپ کے مختلف کنٹریز کے اندر، سٹیز کے اندر بیچی جا رہی تھی. تو جوزف کینڈیڈ نے بھی لکھا ہے کہ امپیریلزم واز دا بیڈ تھنگ، اور امپیریلزم کس طرح افریقہ میں کام کر رہی تھی. اس سینیریو میں وہ اگزامپل دیتا ہے شنا اشبے کی. شنا اشبے کا ناول تھنگز فال اپارٹ. یو ول آلسو ریڈ دس ناول ان پارٹ 2. تھنگز فال اپارٹ، چیزوں کا گرنا نہیں، تھنگز فال اپارٹ مین کلچر کا گرنا. کہ شنا اشبے لکھتا ہے اپنے ناول کے اندر کس طرح کے انگلش پیپل آئے افریقہ کے اندر، اور انہوں نے جو افریقہ میں پہلے سے موجود جو ان کا مذہب تھا، جو ان کے ریچولز تھے، رائٹس تھے، ان کو وائولیٹ کیا، اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنی تھیری دی، اپنا پریکٹیکل دیا، چرچ قائم کیے اور لوگوں کو پزل کیا کہ دے آر سینرز. اور بجائے ان کے کہ ان کے کلچر میں موجود چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ریموو کر کے ان کے کلچر کو بہتر کیا جاتا، بلکہ ان کے کلچر کو ٹوٹلی تباہ کر دیا گیا اور چیزیں بالکل برباد ہو گئی، پورا سیٹ اپ نیچے گر گیا. اور وہاں پر یورپین صرف اپنا پرپس پورا کر رہے تھے، اپنا مقصد پورا کر رہے تھے. سیم لائک جین آسٹن نے بھی لکھا ہے ناول مینز فیلڈ پارک، وہ بھی اسی سینیریو میں کام کر رہا ہے.
اور اس طرح سے ان تمام لوگوں نے، ان ناولسٹ نے بھی کم ترقی یافتہ ممالک میں ہونے والے ظلم اور جبر کو بے نقاب کیا ہے۔ کلچر اور امپیریلزم کے یہ جو دقیق پہلو ہے، یعنی کہ امپیریلزم کی یہ جو تباہ کاریاں ہیں، پہلے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھیں، لیکن ایڈورڈ سیڈ نے ان کو باقاعدہ اور بڑے اعلیٰ انداز میں دنیا کے سامنے لایا ہے اور بتایا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں کس طرح سے ان کا استحصال ہوا ہے، کس طرح سے ان کو یورپین کنٹریز نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بس یہ مغربی ممالک نے جو کالونیاں بنائی تھیں، کالونیز بنائی تھی جو اس نے، اصل میں یہ امپیریلزم کی ہی شکل ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ رائٹر کا آخر میں، اپنی بک کے آخر میں یہ ایک اس کی سجیشن ہے کہ دنیا کے تمام ثقافت کو اور دنیا کے تمام معاشرتی جو سیٹ اپ ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے ایک توازن کے اندر، اور ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے جس کے اندر تمام کلچر اپنی اپنی شناخت قائم رکھ سکیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کریں تمام کلچرز، اور ایک دوسرے کے لیے ہارمفل نہ ہوں۔ یعنی کہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ کسی کے کلچر کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، کلچرز قائم رہنے چاہیے، اور کلچر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں ان کو ریموو کرنا چاہیے۔ جب چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں ان کو ریموو کرنے کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ میں کہوں گا افریقہ کے اندر کلچر تھا کہ اگر ٹوئن بچے پیدا ہو جاتے تھے تو دونوں کو جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ افریقہ میں یہ کلچر ہے کہ وہاں پر وہ انسانی گوشت کھایا جاتا تھا، تو ان کو ریموو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ سارا کلچر ختم کر کے ایک نیا سیٹ اپ ان کو دیا جائے، اور اس نئے سیٹ اپ دینے سے وہ ان کی شناخت ختم ہو جائے گی، ان کو محسوس ہوگا کہ دے آر سینرز، ان کو محسوس ہوگا کہ دے آر بیس لیس پیپل۔ جب کلچر کسی قوم کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ قوم زیرو پر آ جاتی ہے، ان کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس کی بہترین اگزامپل ہم خود ہی ہیں، سب سے بہترین اگزامپل ہم خود ہی ہیں۔ ہم سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ، یہاں پر اس سب کانٹیننٹ میں سارے کے سارے ہندو مذہب کے لوگ تھے، یہاں پر آ کر افغانستان سے لوگوں نے قبضہ کیا، یہاں پر آ کر اور مسلم کنٹریز سے لوگوں نے آ کر جب قبضہ جمایا تو ایک پھوٹ پڑ گئی۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نئے ریلیجن کو قبول کر لیا، اور پھر کچھ لوگ وہ تھے جو بنیاد پرست تھے جنہوں نے ریلیجن کو قبول نہیں کیا۔ در حقیقت ان کے درمیان میں ایک لڑائی پیدا ہوگی، کنفلکٹ پیدا ہو گیا، اور اس کنفلکٹ کا نتیجہ ایک سب کانٹیننٹ 3 حصوں میں تقسیم ہوا، اور آج بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ دنیا ترقی کر گئی ہے اور ہم اپنے ہمارے کلچر کو تباہ کیا گیا، کیونکہ تو اس کلچر کی تباہی کی وجہ سے اب ہم ابھی تک ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو رائٹر کا اصل میں یہی کیس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، پتہ نہیں کہ اس اینگل کو ڈسکس کرنے سے کیا بات صحیح اور کیا غلط ثابت ہو جاتی ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں ہوں۔ میں تو کلچر اینڈ امپیریلزم کی بات کر رہا ہوں جو ایڈورڈ سیڈ نے کہا ہے، اس کے مطابق، کیونکہ یہ صرف ورلڈنس کی بات ہے، دنیا داری کی بات ہے، اس کے اندر ریلیجن کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے تو ورلڈنس کے ساتھ کیا گیا ہے، دنیا داری کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسپریچول ورلڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، گناہ ثواب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بس یہاں پر کنسیپٹ ایک ہی ہے، کلچر یا ریلیجن، نیا کلچر نیا ریلیجن جب مسلط کیا جاتا ہے تو پھر قومیں بیس لیس ہو جاتی ہیں۔ جب قومیں بیس لیس ہو جاتی ہیں تو پھر ان میں پھوٹ ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ترقی کی راہ ہموار نہیں ہوتی، بلکہ وہ قوم تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جسٹ دیٹ واز دا کیس اینڈ وی آر ڈسکسنگ ناؤ۔ اب سینیریو کافی بدل گیا ہے، اب تو سائنٹیفک جو ایڈوانسمنٹ ہے، سائنس نے جس طرح کی ترقی کی ہے، جیسا کہ ہمارے پاس اب انٹرنیٹ آ گیا ہے، ناؤ یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، کلچر خود بخود ہی ایک دوسرے کے اندر محو ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ چاہے ایران کا کلچر دیکھ لیں، چاہے آپ پاکستان کا کلچر دیکھ لیں، تو دیر از اے مکس کلچر دیر از۔ اب لوگ ایک دوسرے کے کلچر سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ہم عربک کلچر سے کتنے متاثر ہوتے ہیں، کتنا لائک کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی کنٹری کے اندر ریلیجن آتا ہے تو ساتھ اپنے کلچر بھی لاتا ہے۔
تو اب لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں مکس کلچر کو. لوگ اب کہتے ہیں دنیا اور آخرت، دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بس اب کوئی زیادہ تمیز نہیں رہی ان باتوں میں کہ کلچر اپنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں، ہم پگڑی بالکل نہیں پہنتے جو ہمارا کلچر کا حصہ تھا، ہم دھوتی بھی نہیں پہنتے، ہم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. ہاں کچھ لوگ دھوتی پہن بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ اسپائکس بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ وسکرس رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف اور صرف توجہ دیتے ہیں اسپرٹ کے اوپر، اسپریچول دنیا کے اوپر. کچھ لوگ مکمل طور پر توجہ دیتے ہیں ریلیجن پر. کچھ لوگ مکمل طور پر توجہ دیتے ہیں معاشرتی ترقی پر، ایڈوانسمنٹ پر، کنسٹرکشن پر. تو دیر از اے مکس کلچر ناؤ. اور زیادہ تر لوگوں کا خیال میرے خیال میں یہی ہے کہ دیر شوڈ بی مکس کلچر. لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں واٹس ایور. سو کلچرل اینڈ امپیریلزم، دیٹ از آور ٹاپک. پاز فار 2 minutes. Current prose, Ghulam Rasool Sons, publisher, page number 247. What is culture and imperialism? That is a question. पंजाब यूनिवर्सिटी में 2003 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सेड इज कल्चर एंड व्हाट इम्पेरियलिज्म. एडवर्ड सेड के मुताबिक कल्चर क्या है और इम्पेरियलिज्म क्या है, एंड हाउ डज ही रिलेट द टू. और उसने कल्चर और इम्पेरियलिज्म को आपस में किस तरह जोड़ा है, इनका आपस में ताल्लुक़ किस तरह पेश किया है. दूसरा क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में 2006 में आया, हाउ फॉर हैज़ एडवर्ड सेड सक्सीडेड इन स्ट्राइपिंग द मॉस्क फ्राम द अगली फेस ऑफ इम्पेरियलिज्म. किस तरह से एडवर्ड सेड कामयाब हुआ इम्पेरियलिज्म के चेहरे से, इम्पेरियलिज्म के बदसूरत चेहरे से नकाब उतारने में, नकाब को चीरने में. इम्पेरियलिज्म जिसका मतलब समझा जाता था कि कौमों को सिविलाइज करना है, उसने नकाब उतारा है कि ये इम्पेरियलिज्म जिसका मतलब लोगों को सिविलाइज करना है, दर हकीकत सिविलाइज करना नहीं है, बल्कि इसका चेहरा बहुत भयानक है. इसका मतलब दूसरी कम तरक्की याफ्ता कौमों के ऊपर कब्जा जमाना है. Elaborate with special reference to his introduction to culture and imperialism. These are the questions. Now we are going to discuss line to line the question so that you can solve your question in university. Edward Said's latest book, Culture and Imperialism, announces a study of the wise. Edward Said की आखिरी बुक कल्चर और एंड इम्पेरियलिज्म ये वाज़े करती है एक गुफ्तगू, स्टडी ऑफ द वाइज इन विच द कल्चर ऑफ इम्पेरियलिज्म प्रोसीडेड. वो बताती है उन रास्तों के बारे में जिन रास्तों पर चलकर इम्पेरियलिज्म का कल्चर प्रोसीड हुआ है, आगे बढ़ा है. इम्पेरियलिज्म कैम करने का कल्चर आगे बढ़ा है. इम्पेरियलिज्म कब्ज़ा जमाने का जो एक रविश चली है उसके बारे में बात करता है कि कैसे चली है वो रविश. एंड undergirded the colonial enterprises of the big European powers of yesteryears. yesteryears पुराने सालों के अंदर किस तरह से बड़े बड़े जो यूरोपियन पावर्स थी, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने किस तरह से अंडरगिर्डेड, किस तरह से ताकत पकड़ी है कॉलोनियल इंटरप्राइजेज में, किस तरह से उन्होंने नौआबादियात कायम की हैं, किस तरह से यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों ने पिछले सालों के अंदर कब्ज़े जमाए हैं, उन्होंने कॉलोनी सिस्टम को उन्होंने मजबूत किया है, ये बात की है. जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ इंग्लैंड एंड फ्रांस हैं. एंड इन टूडेज़ वर्ल्ड, और फिर वो बताता है कि आज की दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि इम्पेरियलिज्म कायम करना चाहता है.
وہ ہے امریکہ. ہاؤ دا سیم پروسیس کنٹینیوز ود امریکہ. کس طرح سے سیم پروسیس امریکہ میں موجود ہے. پلینگ دا رول آف امپیریل ایجنٹ. کس طرح سے آج امریکہ امپیریل ایجنٹ ہے. جس طرح کل فرانس کر رہا تھا, جس طرح کل انگلینڈ قبضے جما رہا تھا, جس طرح رشیا نے قبضے جمائے ہیں ساتھ والے بارڈرز کے ساتھ جو کنٹریز تھے, اسی طرح سے امریکہ بھی آج قبضے جمانا چاہتا ہے. آپ نے یہ اگزامپل تو سامنے دیکھ لی ہے کس طرح امریکہ پچھلے دنوں کے اندر افغانستان پر اس نے قبضہ جمایا, عراق پر قبضہ جمایا, اور اس طرح وہ ایران پر قبضہ جمانا چاہتا ہے, وہ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو مختلف اینگل سے مختلف طریقوں سے قبضہ جمایا جاتا ہے. قبضہ پہلے تو جمایا جاتا تھا صرف اور صرف جنگوں کے ذریعے, پھر جنگیں کی گئی اور ساتھ چرچ اور آئیڈیاز اور کلچر بھی وہاں پر پھیلائے گئے اپنے ملکوں کے, تاکہ وہاں کے کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے ان بڑی طاقتوں کے سسٹم کی پریز کرتے رہیں. پھر قبضے جمائے گئے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے. اب آئیڈیاز کی بیس پر قبضے جمائے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی سائنٹیفک ترقی ہوتی جا رہی ہے وہ انہی یورپین کنٹریز سے آ رہی ہے, وہ امریکہ سے آ رہی ہے. اگر امریکہ کے اندر سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے, جدید آئیڈیاز اگر وہاں پر موجود ہیں, جدید ریسرچ وہاں پر موجود ہے, تو یقیناً قومیں, کم ترقی یافتہ قومیں, وہ لازمی طور پر سائیکلوجیکلی غلام بن جائیں گی, مرہون منت ہو جائیں گی ان ٹیکنیکس کے. تو قبضہ جمانے کے کئی رنگ, امپیریلزم قائم کرنے کے کئی رنگ شامل ہیں. In many ways, the book is a contribution of the kind of worldly scholarly criticism. اس پوری بک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری بک دنیا کے حوالے سے ایک اسکالرلی, ایک بہت زبردست قسم کی کرٹیسزم ہے, یعنی کہ دنیا کے مسائل کے اوپر کرٹیسزم ہے پوری بک. ایڈورڈ سیڈ از ایٹ پینس ٹو پریزنٹ اے وائڈر. ایڈورڈ سیڈ وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے جب وہ پیش کرتا ہے وائڈر, براڈر اینڈ ڈیپر کنسیپٹ آف امپیریلزم. ایڈورڈ سیڈ نے بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے جب وہ امپیریلزم کے کنسیپٹ کو گہرائی سے دیکھتا ہے اور اس کو وسیع تر پہلو میں, ہاریزن میں دیکھتا ہے, اسے وائڈ کر کے دیکھتا ہے. ہی ایکسپوزز دا بٹر ٹروتھ. اس نے ایک تلخ سچ کو واضح کیا ہے اباؤٹ دا ٹرو میننگ آف امپیریلزم. امپیریلزم کے صحیح میننگ بتا کر, وچ ہیز کلاؤڈیڈ دا ورلڈ فار سینچریز. اس امپیریلزم نے کئی صدیوں تک دنیا کو اندھا کیے رکھا. لوگوں نے کہا, انگلینڈ نے کہا میں سیولائز کرنا جا رہا ہوں انڈیا کو. لوگوں نے یقین کیا, لوگ سمجھتے تھے کہ شاید انڈیا سیولائز ہو رہا ہے, لیکن انڈیا کو یہ ملک کھا گئے, لوٹ گئے, اس کو کھوکھلا کر دیا. اینڈ اسٹل اٹس ہاریبل شیڈوز ہیو انگلفڈ مینی تھرڈ ورلڈ. اور ابھی تک یہ اس کے امپیریلزم کے ہاریبل شیڈوز جو وہ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے, ہاریبل قسم کے پہلو, ہاریبل قسم کے سائے وہ چھوڑ کر گئے تھے, ابھی بھی تھرڈ ورلڈ کو وہ اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں. نہ صرف امپیریلزم قائم ہوا اور انہوں نے اس کنٹری کے اندر رہ کر قبضے کیے, بلکہ جب وہاں سے وہ روانہ ہوئے تو ایسے آئیڈیاز چھوڑ کر گئے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کنفلکٹ پایا جاتا ہے, لڑائی پائی جاتی ہے. اس لڑائی کی وجہ سے ابھی بھی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ترقی نہیں کر پا رہے, بلکہ یہ اسی امپیریلزم کے ہاتھوں زخمی ہو رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں. اینڈ بیکورڈ کنٹریز ان ڈفرینٹ فارمز. ان دا پاسٹ, ماضی میں, انڈر دا سلوگن آف کالونیلزم, ماضی میں کالونیلزم کا سلوگن اٹھایا گیا, نعرہ لگایا گیا. کالونیلزم بنا رہے ہیں, کالونیز بنا رہے ہیں قوموں کو سیولائز کرنے کے لیے. انگلینڈ چاہتا ہے کہ انڈیا بھی انگلینڈ جیسا ترقی یافتہ ہو, تو ہم انڈیا کو اپنی کالونی بناتے ہیں. یہ جو کالونیلزم کا سلوگن تھا, میں پاورفل انگلش countries took a self-imposed liability to establish their own culture. در حقیقت یہ انگلش کنٹریز کی ایک چالاکی تھی. انہوں نے خود ہی ذمہ داری اٹھا لی کہ ہم جن کو سیولائز کرنے جا رہے ہیں, نام نہاد انہوں نے سیلف امپوزڈ لائبلٹی ذمہ داری کہ ہم اسٹیبلش کریں. در حقیقت انہوں نے جو سیلف امپوزڈ لائبلٹی دکھائی ہے, در حقیقت وہ ان کو سیولائز کرنے کے لیے نہیں تھی, بلکہ کس لیے تھی, وہ تو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اون کلچر, اپنا کلچر. ایکلپسنگ دا ادر,
دوسرے کے کلچر کو تباہ کر کے. بھائی میں آپ کو سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں. روم کے اندر ایک چرچ ہے، رومن کیتھولک چرچ. وہ چرچ تھا، وہاں کے لوگ چرچ میں عبادت کرنے جاتے تھے. اب وہاں پر کوئی سوچ سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا بھائی یہاں بیٹھ کر ہم سارا دن محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، اس کے بعد عبادت بھی کرنے جاتے ہیں، کیوں نہ کوئی اور کام کیا جائے. انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی چرچ کی. نزدیک جو بھی اسٹیٹس تھی وہاں پہنچ گئے. وہاں پر ان لوگوں کو بتایا بھی اس طرح چرچ ہے، یہ ریلیجن ہے، یہ بڑا ضروری ہے، یہیں سے نجات ہے، اس کے علاوہ باقی سب فیوٹائل ہے، زیرو ہے. اور ان کے پاس ایک اچھی کتاب تھی، انہوں نے بائبل کو وہاں پر انٹروڈیوس کرایا. لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا، آئیڈیاز بہت اچھے لگے لوگوں نے. اور پھر کیا ہوا، لوگوں نے آہستہ آہستہ اس اپنے قبلے کی طرف، اس کیتھولک چرچ کی طرف سفر کرنا شروع کیا. جب اس جگہ پر وہ آتے، ہر سال آنے لگے، ہر مہینے آنے لگے، ہر دن آنے لگے. تو وہاں آ کر انہوں نے اپنے ملک سے وہ پیسہ لائے تھے، اپنے ملک سے وہ بہت قیمتی چیزیں لائے تھے، اور پھر وہ اس چرچ کے نام پر دے جاتے. اور جب وہ وہاں آ کر اس چرچ کی گرد و نواح میں رہتے تو وہاں پر پیسے خرچ کرتے تھے. تو وہاں کا کاروبار اچھا ہوا، اکنامکلی اسٹرانگ ہو گئے. جتنا اکنامکلی اسٹرانگ ہوتے گئے وہ کیتھولک چرچ کے ارد گرد کے لوگ، اتنا انہوں نے تبلیغ کو زیادہ ڈٹرمائن کرتے گئے، پھیلاتے گئے، بڑھاتے گئے. تو کیا ہوا، اکنامکلی انہیں فائدہ ہوا. اسی طرح وہ جب دوسرے مزید آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے کلچر کو، اپنے ریلیجن کو دوسروں پر امپوز کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا فائدہ ہوا، انہیں اکنامکلی فائدہ ہوا. وہ جتنا پھیلاتے گئے اس کلچر کو، اپنے کلچر کو، اتنا لوگ ان کے حامی ہوتے گئے، اتنی ان کی طاقت بڑھتی گئی. طاقت بڑھتی گئی، پیسہ بڑھتا گیا، اور وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے. اس کے بعد کیا ہوا، جب شعور آیا تو پھر ظاہری بات ہے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے کہ یہ کیا چکر ہے جی، ریلیجن کے نام پر سارا پیسہ ہم وہاں پر دے آتے ہیں، ہم وہاں ٹریول کرتے ہیں، وہاں جا کر کھاتے پیتے ہیں، ان کنٹریز کو فائدہ ہوتا ہے، ہم بھوکے ننگے رہ جاتے ہیں. انہوں نے پھر بعد میں پروٹیسٹنٹ بن کر اپنے چرچ قائم کیے تھے. تو اپنے کلچر کو دوسرے جگہوں پر پھیلانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو مین پاور مل جاتی ہے، آپ کو طاقت مل جاتی ہے، آپ کو پیسہ مل جاتا ہے. دوسرے کلچر کو تباہ کرنے کا یہی فائدہ ہے. جب آپ دوسرے کلچر تباہ کرتے ہیں تو وہ آدمی زیرو پر لے آتے ہیں، بالکل زیرو پر. آپ ایک آدمی کیتھولک چرچ روم میں ہے، چلے گئے آپ جرمنی کے اندر، وہاں پر گئے، کیا ریلیجن ہے؟ کوئی ریلیجن نہیں. کس کو پوچھتے ہیں؟ کسی کو نہیں پوچھتے. کیا سیٹ اپ ہے؟ یہ سیٹ اپ ہے. اچھا ہے برا ہے؟ انہوں نے کہا تم تو بالکل غلط زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے. آپ نے اسے مزدار قسم کی، دلچسپ قسم کی میتھالوجیز پڑھا دی، دلچسپ باتیں کر دی، اور اچھی اپنے ریلیجن کی، اپنے کلچر کی باتیں بتا دی. تو جب اسے بتائیں اور اسے امپریس کر لیا تو انہوں نے آپ کے کلچر کو، آپ کے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر لیا، کیتھولک کلچر کو. تو وہ زیرو پر آ گئے، وہ بیس ان کی ختم ہو گئی. جب ان کی بیس ختم ہو گئی تو وہ آپ کے فالوور ہو گئے، آپ کے غلام ہو گئے. آپ کے غلام ہو گئے تو آپ چاہے جس سے مرضی جنگ کر لیں، آپ آواز دیں، آ جائیں جی جرمنی کے لوگوں، ہم فلاں جگہ پر لڑ رہے ہیں اور یہ حق کی لڑائی ہے، تم بھی آ جاؤ. سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، مفت میں جانے بھی دیں گے آپ کے لیے، نذرانے بھی دیں گے آپ کے لیے، ہیلپ بھی کریں گے آپ کی. تو یہ بھی ایک اینگل ہے دیکھنے کا. So Edward Said has distinctively presented the black picture of cruelty. اس نے ظلم کی ایک بلیک پکچر دکھائی ہے. And high-handedness through the misuse of power and authority. اور اس نے دکھایا ہے، کرولٹی دکھائی ہے، اور کس طرح سے دست اندازی کی گئی ہے، اور کس طرح سے دست اندازی کی ہے ان طاقتور کنٹریز نے، اور کس طرح انہوں نے اپنی بے پناہ طاقت کا اور اتھارٹی کا استعمال کیا ہے. ایز جارج اورویل کوٹس، جس طرح جارج اورویل کہتا ہے. جارج اورویل کیونکہ خود بھی آرمی میں رہا ہے، اور جارج اورویل برما میں رہا ہے اسپیشلی، اور برما میں اس نے خود تجربہ کیا ہے اپنی نیکڈ آئز کے ساتھ. جارج اورویل کا ایک بہت ہی فیمس ایک اس کا پیس ہے، لٹریری پیس،
آن شوٹنگ آف این ایلیفینٹ، جس میں جارج اورویل بتاتا ہے برما کی صورتحال۔ جارج اورویل کہتا ہے کہ میں انگریز تھا اور میں انگلش آرمی میں تھا اور برما کے لوگ تھے وہاں پر، ہم ان پر قابض تھے۔ ایک دن ایک ہاتھی نکلا اور ہاتھی سفر کرتا ہوا، وہ ہاتھی پاگل ہو گیا تھا، اس نے بہت سارا نقصان کیا، ایک آدمی کو بھی کچل دیا، ایک برمی کو بھی اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ لوگ مجھے بلا رہے تھے، میرے پاس ایک بندوق تھی، مجھے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر ہاتھی موجود ہے، میں بھاگ گیا، لوگ میرے پیچھے تھے اور لوگ مجھے بہت بہادر سمجھتے تھے اور سارے برما کے لوگ میرے پیچھے، میں بندوق لے کر آگے اور جب مجھے انہوں نے اس ایلیفنٹ کو دکھایا تو وہ ایلیفنٹ انتہائی کام پرسکون ٹھہرا ہوا تھا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو ایلیفنٹ کو مارنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز آ گیا ہے تو یہ لازمی طور پر ایلیفنٹ کو مار گرائے گا۔ بس پھر میں زمین پر لیٹ گیا اور میں نے ایلیفنٹ کو 2 شوٹ دیے اور ایلیفنٹ ڈھیر ہو گیا زمین پر، اور برمی جو ہے اس کا گوشت کاٹ کر گھر لے گئے کھانے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ دیٹ واز سچویشن، انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں اندر سے کتنا ڈرا ہوا ہوں، جب کہ کوئی جواز نہیں تھا مارنے کا ایلیفنٹ کو، لیکن مجھے مارنا پڑا اس لیے کہ وہ مجھے سپیریئر سمجھتے تھے اپنے سے۔ مین کہ یہ اس نے ایک اینگل دیا ہے، جارج اورویل کا پرسنل ایکسپیرینس ہے ان کنٹریز کے اندر جہاں پر امپیرلزم قائم تھی۔ وہ کہتا ہے پاور کرپٹس مین اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، طاقت جب ہوتی ہے تو یہ انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے، اور زبردست قسم کی طاقت زبردست طریقے سے انسان کو کرپٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ انگلینڈ والے طاقت میں تھے تو وہ کرپٹ بھی اتنے ہوئے اور انہوں نے اتنا ہی زیادہ کرپشن کی۔ Same is the case happened through the developed centuries for misusing the power just to grind their own eggs. بس اپنے ہی فائدے کے لیے grind their own eggs، اپنے ہی فائدے کے لیے یہ زبردست جو طاقتیں تھیں دنیا کی، انہوں نے زبردست قسم کی کرپشن کی ہے۔ According to Edward Said, imperialism means the practice، imperialism کا مطلب ہے ایک پریکٹس، پریکٹیکل، ایک عمل، دا تھیری، ایک قسم کی تھیری، ایک قسم کا نظریہ، اینڈ ایٹیٹیوڈ اور رویہ آف آر ڈومینیٹنگ میٹروپولیٹن سینٹر، کسی بہت بڑی غالب سلطنت کا، کسی بہت بڑی غالب سلطنت کا عمل، نظریہ اور اس کا رویہ، دیٹ رولز آر ڈسٹنکٹ ٹیریٹری، جو دور دراز کی کسی ریاست کے اوپر حکمرانی کرتی ہے۔ یعنی کہ امپیرلزم کا مطلب ہے کسی دور دراز کے کسی کنٹری کے اوپر حکمرانی کرنا۔ کس سے حکمرانی کرنا؟ کسی طاقتور کنٹری کا حکمرانی کرنا۔ whereas colonialism which is almost always a consequence of imperialism، اور یہ colonialism جو ہے، نو آبادیات، یہ انڈیا بھی نو آبادیات میں شامل تھا۔ اتنے بڑے کنٹری کو انگلینڈ نے اپنا یہ 18 سینچری کے اندر، 19 سینچری کے اندر اپنی کالونی بنا لیا تھا کہ یہ میری کالونی ہے، میں اسے سیولائز کر رہا ہوں۔ اور محض 4000 لوگ تھے جنہوں نے پورے انڈیا کو ہائی جیک کیا تھا۔ 4000 لوگ تھے، 4000 صرف انگریز تھے اور پورا انڈیا تھا ان کے قبضے میں۔ از دا امپلانٹنگ آف سیٹلمنٹ اینڈ آن ڈسٹنٹ ٹریٹری، کالونیلزم بھی امپیرلزم کا ہی نتیجہ ہے۔ امپیرلزم کے اندر سے ہی کالونیلزم نکلا ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں اپنی سیٹلمنٹ بنانا، اپنے آپ کو پلانٹ کرنا۔ Michael Dowley remarks, imperialism is a relationship. امپیرلزم ایک قسم کا تعلق ہے، فارمل اور انفارمل، دستور کے مطابق ہو یا دستور کے مطابق نہ ہو، قانون کے تحت ہو یا نہ ہو، بس یہ امپیرلزم ایک ریلیشن شپ ہے in which one state controls the effective political sovereignty of another.
جس میں ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کی حکومت کو ساورنٹی، دوسرے اسٹیٹ کی ساورنٹی دوسرے ملک کی ساورنٹی کو، سیاسی قوت کو، سیاسی حکومت کو کنٹرول کرتی ہے۔ امپیرلزم کا مطلب ہے تعلق، چاہے وہ قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ کون تعلق؟ ایسا تعلق جس میں ایک طاقت کمزور کو اپنے تابع رکھتی ہے۔ پولیٹیکلی اٹ کین بی اچیوڈ بائی فورس، اور یہ قبضہ، یہ حکومت کمزور ملک کے اوپر جو قائم کی جاتی ہے طاقتور سے، یہ قبضہ طاقت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل کولابوریشن یا سیاسی دخل اندازی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اکانومکس یا پیسے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ سوشل اور کلچرل ڈیپینڈنس یا معاشرتی اور ثقافتی ڈیپینڈنس، معاشرتی اور ثقافتی طور پر اپنے اوپر ان کا انحصار کر کے، یعنی کہ ہندو سوسائٹی کے اندر، اگر ہندو سوسائٹی کے اندر کرسچن سوسائٹی آ جائے تو کرسچن اگر انہیں امپریس کر لے ہندوؤں کو، اور ان کا سارا کلچر کرسچن جیسا ہو جائے، تو پھر کہیں گے یہ ہندو جو ہیں، یہ ہندو کلچر جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے کرسچن کلچر کے اوپر۔ تو اس پیراگراف میں ڈولے نے یہ کہا ہے کہ امپیرلزم ایک ایسا تعلق ہے جس میں ایک طاقتور ملک کمزور ملک پر سیاسی قبضہ جما لیتا ہے، اور وہ یہ قبضہ سیاسی دخل اندازی سے کرتا ہے، یا طاقت سے کرتا ہے، یا وہ پیسے سے کرتا ہے، یا اس کو اپنے اوپر ثقافتی طور پر ڈیپینڈنٹ بنا کر کرتا ہے۔ Imperialism is simply the process or policy of establishing or maintaining an empire، اور امپیرلزم کا سمپلی مطلب ہے ایک ایسا پروسیس، عمل یا ایسی پالیسی جس کے ذریعے سے آپ ایک سلطنت قائم کر لیں، آپ ایک امپائر قائم کر لیں، آپ دوسرے ملک کے اوپر حکومت قائم کر لیں۔ بائی انٹروڈیوسنگ اے نیو ورلڈ آرڈر، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہوئے یو ایس اے ٹو ڈریمنگ ٹو بیکم سول لیڈنگ سپر پاور آف دا ورلڈ، ایڈورڈ سیڈ کہتا ہے آج وہی کام جس طرح کے امپیرلزم برطانیہ نے قائم کیا، فرانس نے قائم کیا تھا، رشیا نے قائم کیا تھا، آج ویسا ہی امپیرلزم امریکہ قائم کرنے والا ہے۔ وہ اس کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اٹ ٹک ورلڈ رسپانسبلٹی، اب امریکہ نے دنیا کی رسپانسبلٹی لے لی ہے، خود ہی اس نے چودراہٹ لے لی ہے کہ میں ہی چودھری ہوں۔ ٹو سیٹ دا تھنگز رائٹ، کہ اس نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ان ادر کنٹریز، دوسرے کنٹریز کے اندر، سیڈ ریفرز خیر مین ہو سیز، وہ خیر مین کی بات کرتا ہے۔ خیر مین از اے پوئٹ ایز ویل ایز ہی واز اے کریٹک۔ تو خیر مین نے کیا کہا؟ امیرکا لو ٹو تھنک دیٹ، امریکہ اس چیز سے محبت کرتا ہے، اس سوچ سے محبت کرتا ہے، اس سوچ سے محبت کرتا ہے that whatever it wanted was just what the human race wanted، کہ جو امریکہ چاہتا ہے در حقیقت پوری دنیا کی انسانیت بھی وہی چاہتی ہے۔ امریکہ کو یہ ایک خبط لاحق ہے، یہ ایک مرض لاحق ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح میں سوچتا ہوں، چاہتا ہوں، ساری دنیا ایسے ہی چاہتی ہے، ایسے ہی ہونا چاہتی ہے، اسی لیے وہ دنیا کو سویلائز کرنے کے در پہ ہے۔ Thus, America's signs of supremacy can be witnessed through its interventions۔ بس امریکہ سائنس آف سپرمیسی، امریکہ کی یہ جو سپیریئر ہونے کی یہ جو علامتی سپرمیسی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ انٹرونشنز کے ذریعے، جو اس نے مداخلت کی ہے۔ کہاں پر؟ فلپینیز، اس نے فلپائن میں جو مداخلت کی ہے، یورپ کے اندر جو مداخلت کی ہے، اس نے حملے کیے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو مداخلت کی ہے، جو حملے کیے ہیں، ویتنام میں جو حملے کیے، مداخلت کی، اینڈ کوریا، ان تمام کنٹریز میں کیا امریکہ نے جو انٹرونشن کی ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی سپرمیسی ہو، وہ سب پر غالب ہو۔ ایون ان دا لیٹسٹ ٹائمز،
We are the eyewitness of the horrible consequences of Afghan. یہاں تک کہ اب ہم اس ایرا میں افغانستان کی حالت دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک 2001 اور 2 اور 3 کے اندر افغانستان پر جس طرح حملہ کیا ہے امریکہ نے، اینڈ عراق پر جس طرح حملہ کیا ہے انڈر دا گائز آف ڈیولپمنٹ ان دیز کنٹریز. گائز اس لبادے میں کہ وہ ان کنٹریز کے اندر ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، وہ ان کنٹریز میں ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، یہ چیز سامنے رکھ کر اس نے عراق اور افغانستان پر حملہ کیا ہے. لیکن اس نے حملہ ایران پر نہیں کیا. ایران نے بہت آنکھیں دکھائی لیکن اس کے باوجود اس پر حملہ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ ایران کون ہے؟ ایرانی کون ہے؟ بہت پرانی تہذیب، بہت پرانا کلچر. ایران کا کلچر کیونکہ شیک نہیں ہے، ایرانی کلچرل ہیں، انہوں نے اپنے کلچر کو بچایا ہوا ہے. اسی وجہ سے کسی کنٹری کی جرت نہیں ہوتی اس کے اوپر حملہ کرے، بیکاز دے آر ناٹ بیس لیس پیپل. ان کے کلچر مضبوط ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. دنیا پوری ان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیوں ایک قوم کو جو کہ کلچرل ہے، مضبوط ہے، تہذیب ہے ایک مکمل، اس کے اوپر کیسے حملہ ہو سکتا ہے؟ حملہ نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. جاپان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا. جب جاپان کے کنگ کو اریسٹ کر لیا گیا تو وہاں پر جنرل نے یہ کہا کہ تم سرنڈر کر دو تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے، وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. پکڑ تو انہوں نے لیا ہے، جسٹ وہ ہسٹری میں لکھوانا چاہتے تھے کہ یہ شخص جاپان نے سرنڈر کیا ہے، بس یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ سرنڈر. یہ ایک بدترین صورتحال ہوتی ہے جب کوئی قوم یا قوم کا کمانڈر سرنڈر کرتا ہے. وہ تاریخ میں یہ چیز لانا چاہتے تھے کہ جاپان نے سرنڈر کیا ہے. پکڑ تو ویسے لیا تھا انہوں نے، کنگ سے کہا کہ تم سرنڈر کر دو یا تمہیں ہم مار دیں گے. تو وہاں کے کنگ نے کہا کہ اگر میں سرنڈر، وہ سوچ رہا ہے اگر میں سرنڈر کرتا ہوں تو پوری دنیا میرے اوپر تھو تھو کرے گی کہ کتنے بزدل لوگ ہیں. تو جاپان کے کنگ نے کہا تھا، کہتے ہیں میں سرنڈر کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے کلچر اور ہماری لینگویج کو آپ نہیں چھیڑیں گے، میں سرنڈر کرتا ہوں. انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور جاپان نے سرنڈر کیا اس شرط پر کہ ان کی لینگویج اور ان کے کلچر کو نہیں چھیڑیں گے. جاپان آج پھر ایشین ٹائیگر ہے، پھر طاقتور ہے. جاپان کیوں طاقتور ہے؟ اپنے کلچر کی وجہ سے. انتہائی اسٹرانگ کلچر جاپان کا، انتہائی صفائی پسند لوگ، انتہائی اچھے لوگ. The same slogan was raised by the Western countries. اور same slogan، یہی سلوگن اٹھایا گیا. ویسٹرن کنٹریز نے بھی ایسا سلوگن اٹھایا تھا کہ ہم دنیا کو سیولائز کرنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر. when they intervened in the affairs of the third world countries، جب انہوں نے تیسری دنیا کے کنٹریز کے اندر مداخلت کی تو انہوں نے یہی سلوگن، یہی نعرہ لگایا تھا کہ we are going to civilize them for upgrading and improving their living standards، کہ we are going to improve their living standards by making them free from the tyranny of the unpopular local rulers. ہم ان لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں لوکل ظالموں سے، جو وہاں کے موجود علاقائی ظالم ہیں. ہم وہاں سے چھٹکارا دلوانا چاہتے ہیں. کن کو؟ ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو. یہ نام لے کر، یہ بات کر کے راجے مہاراجوں سے انہیں آزاد کرانے کے لیے، راجے مہاراجوں سے انہیں آزاد کرانے کے لیے، راجے مہاراجوں سے آزاد کرانے کے لیے انہیں وہاں پر وہ آئے اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کرنے آئے تھے، سیولائز کرنے آئے تھے ان کو. اور وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ اور سیولائز تو نہیں کیا انہوں نے وہاں پر ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کو چھینا ہے، انہیں اپنا کلچر دیا ہے، انہیں اپنا ریلیجن دیا ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی ہیں جنہیں آپ شادی نہیں، آپ ریپ کہہ سکتے ہیں. ایک ریلیجن کا دوسرے ریلیجن کے اندر جب شادی ہو جاتی ہے، اگر میوچل ہارمنی نہیں ہے تو وہ ریپ ہے.
اور وہاں کے سارے ریسورسز چھین لیے انہوں نے بائی امپروونگ دیئر اکانومی. اور ان کی اکانومی کو کہا تھا امپروو کریں گے, اینڈ سوشل لائف ان کو امپروو کریں گے, اور ان کو راجے مہاراجوں سے ان کو چھٹکارا دیں گے. راجے مہاراجوں سے چھٹکارا ملا نہیں ملا, لیکن وہاں کی خوبصورت عورتوں سے انہیں ان لوگوں کو چھٹکارا ضرور دلوا دیا کہ جان چھوٹی, اب ان عورتوں کے تم حقدار نہیں ہو, ان عورتوں کے ہم حقدار ہیں جو ہم قابض تمہیں سیولائز کرنے آئے ہیں. سیڈ کنڈیمز دیٹ سچ سارٹ آف چیریٹی. سیڈ کنڈیم کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی چیریٹی نہیں چاہیے. آن دا نیم آف ریفارمیشن, ریفارمیشن کا نام لے کر آپ وہاں پر جو چیریٹی دینا چاہتے ہیں, جو سویلائزیشن وہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں چاہیے. بٹ ود دا ایول انٹینشن آف اسٹیبلشنگ دیئر امپیرلزم, بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیریٹی کی اصل چہرہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ہم سیولائز کرنے آ رہے ہیں, یہ ہم سیولائز گاڈ کے نام پر آ کر کریں گے تمہیں اور تمہیں اچھا کر دیں گے. در حقیقت ان کی انٹینشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ان کی وینز میں لوگوں کو بہتر کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کی وینز کے اندر ہے وہاں پر حکمرانی قائم کرنا, امپیرلزم قائم کرنا. بائی دا انگلش مین, انگریزوں نے ایسا کیا. اسپیشلی جب انگریز یہاں پر آئے تو یہاں پر اگر انہوں نے چرچ قائم کیا, کیوں؟ تاکہ وہ لوگ کرسچن ہو جائیں گے. ریلیجن بدلے گا تو کلچر بدلے گا, کلچر بدلے گا تو پھوٹ پڑے گی, بیس لیس ہوں گے تو ان کے مقاصد پورے ہوں گے. اور کچھ لوگ وہاں پر چرچ کو جو لائک کریں گے وہ انگلینڈ کو بھی لائک کریں گے, وہ کیتھولک چرچ کو بھی لائک کریں گے. آدھے لوگوں کا دل ادھر ہو جائے گا, ایسا ہوتا ہے. پھر اگر یہاں پر وہ کامیاب ہو جاتے چرچ کو پھیلانے میں, اگر یہاں ہندوستان کے اندر 70% لوگ چرچ والے ہو جاتے, کرسچن ہو جاتے, تو کین یو امیجن کیا سینیریو ہوتا؟ سینیریو یہی ہوتا کہ ہماری بڑی لائلٹیز ساتھ ہوتی, انگلینڈ کے ساتھ بڑی لائلٹیز ہوتی, ہماری یورپین کنٹریز کے ساتھ, ساری کرسچن دنیا کے ساتھ ہماری بڑی لائلٹیز ہوتی. ہم ان کے ساتھ مخلص ہوتے ٹوٹلی, ہم ان کا کلچر ٹوٹل اپنا لیتے اور انہی کے پاس جاتے, وہیں پر چرچ پر سیر سپاٹے کرتے, وہیں پر ساری اپنی عبادات کرتے اور وہیں پر پیسہ ان کو دے کر آتے, وہ کھاتے پیتے موج کرتے. Said rightly refers Franz Fanon, who says colonialism and imperialism did not pay their dues. اور فرینز کہتا ہے, وہ کہتا ہے کلونیلزم اور امپیرلزم, یہ جو یورپین کنٹریز نے کالونیز بنائی تھی, کلونیلزم اور امپیرلزم جو قائم کیے تھے, ڈڈ ناٹ پے دیئر ڈیوز, انہوں نے اپنا قرض نہیں چکایا. when they withdrew their flags and police forces from our territory, جب انہوں نے ہمارے خطوں سے اپنی پولیس فورس واپس بلائی تھی اور جب ہمارے خطوں سے انہوں نے اپنے فلیگ جھنڈے اکھاڑے تھے, تو وہ جب جانے لگے تو ہمارا جو نقصان کیا تھا اس نقصان کی تلافی کر کے نہیں گئے, اس نقصان کی تلافی بھی کر کے جاتے, بلکہ وہ تو آئے تھے, امپیرلزم قائم کیا, کلونیلزم انہوں نے کیا, یہاں بیٹھ کے انہوں نے کھایا پیا, عیش کی, عیاشی کی, موجیں ماری, اور یہاں کے ریسورسز, ہیرے جواہرات, روبیز اور یہاں کی خوبصورت ترین معدنیات, وہ سارے کے سارے سمیٹتے چلے گئے. اور جب یہاں سے انہوں نے کہا, لوگوں نے احتجاج کیا, دیش نکالا دیا, اور پولیس اپنے ساتھ لیتے, لوگ اپنے ساتھ لیتے, یہاں سے چلے گئے. اور انہوں نے اس علاقے کو ویسے پہلے سے بھی زیادہ ڈیزرٹڈ کر دیا. جو ہوک پھیلائی تھی, جو یہاں پر تباہی پھیلائی تھی, اس کا خمیازہ نہیں دیا. In the 19th and 20th century, the uncontrollable race of Western imperialism seems to be the most astonishing facts in the geopolitical history of the world. رائٹر کہتا ہے 19ویں اور 20ویں سنچری کے اندر یہ جو ویسٹرن امپیرلزم کی یہ جو ایک پوری نسل تھی, وہ ویسٹرن کنٹریز جو کہ امپیرلزم قائم کرنا چاہتے تھے, تو آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ایسے حیران کن قسم کے حقائق ہیں کہ انہوں نے
اگر زمینی ہسٹری دیکھی جائے تو زمینی ہسٹری میں حیران کن انہوں نے مارکے مارے ہیں. بھائی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ میں یا یورپین کنٹریز نے تاریخ کے سب سے بڑے قبضے کیے ہیں، زمینی قبضے کیے ہیں ان لوگوں نے. جیو پولیٹیکل اگر ہم زمینی سیاست دیکھیں ہسٹری کی تو سب سے زیادہ قبضے یورپ نے 19ویں اور 20ویں صدی میں کیے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انگلینڈ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی انہوں نے حکمرانی قائم کی تھی، اتنے کنٹریز پر ان کا قبضہ تھا. ایک جگہ اگر سورج نکل رہا ہوتا تھا تو دوسری جگہ سورج ڈوب رہا ہوتا تھا. دا امپیریل اسکوپ آف فرانس، اور فرانس کا جو امپیریل اسکوپ تھا، جو قبضے کرنے کا اسکوپ تھا، دا یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا جو اسکوپ ہے، اینڈ پارٹیکولرلی گریٹ برٹن اور انگلینڈ کا جو اسکوپ ہے، لیفٹ نو اسٹون انٹرن ٹو ایکسپینڈ دیئر ڈومینین. انہوں نے اپنی ڈومینینز، اپنی حکمرانی کو، سلطنت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. کس نے؟ انگلینڈ، فرانس اور امریکہ نے. اینڈ میڈلی رین اوور دا ایشین اینڈ افریقن کنٹریز، اور پاگلوں کی طرح وہ ایشین اور افریقن کنٹریز کے اوپر چڑھ دوڑے. وچ ور رچ ان نیچرل ریسورسز. یہ ایشین کنٹریز جو نیچرل ریسورسز میں رچ تھے بہت زیادہ، بٹ دے ور لیکنگ ان دا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز. لیکن یہ ایشیا کی کمزور جو کنٹریز تھے یہ جدید ٹیکنالوجیز نہیں جانتے تھے. ریسورسز سے رچ تھے، کوئلہ بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس تیل بھی تھا، ان کے پاس گیس بھی تھی، ان کے پاس یورینیم بھی تھی، ان کے پاس بریلیم بھی ہے، ان کے پاس تمام تر معدنیات ہیں، لیکن لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے. ٹو یوٹیلائز دیز سورسز، کہ ان سورسز کو استعمال کیسے کرنا ہے فار دیئر اون امپرومنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، اپنی امپرومنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. بھائی یہ جو ایشیا کے کنٹریز تھے، آل آر ہیئر، کیپ دس دیئر، چھوڑ دیں یہیں پہ. یس آن لائن ہے. یس دیٹ از یو مے بی ایز. یس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ہاں یہ جو ایشیا کے کنٹریز تھے، جو کمزور کنٹریز تھے، ان میں رچ تو تھے، ان میں معدنیات اور ریسورسز تو موجود تھے، لیکن ان کو یوٹیلائز کرنے کا انہیں طریقہ ہی نہیں آتا تھا. ان کو نکالنے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ ٹیکنالوجی اور طریقہ کس کے پاس تھا؟ یہ طریقہ تو ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس تھا، کیونکہ وہ سائنٹیفکلی دنیا کے معاملات میں وہ ترقی کر گئے تھے، اسپریچولی نہیں. اس وجہ سے وہ یہاں پر آئے، ان کے پاس ٹیکنیک تھی، ٹیکنالوجی تھی. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کوئلے کو کیا کرنا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں تو پتہ تھا یہ پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ پڑے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کا کیا کیا جائے. یہ پتہ نہیں ان پہاڑوں کے اندر سونا ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ ان پہاڑوں کے اندر جو معدنیات، جو یورینیم پائی جاتی ہے، وہ کتنا فائدہ دے سکتی ہے. ہمارے پاس نہ تو ٹیکنالوجی تھی، نہ ہمیں پتہ تھا، کیونکہ ہمارا ماضی ایسا تھا. ایک تو ہم پیسفل ریجن کے لوگ تھے، اسپیشلی اگر ہم انڈیا کی بات کریں، پیسفل لوگ تھے. کوئی جنگ جو آج تک میں نے تو ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا کہ انڈیا سے کوئی جنگ جو بڑا پیدا ہوا ہو یا اس نے بڑا کمال کیا ہو. چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں اتنے بڑے ریجن کے اندر. کوئی بڑا نامور جنگ جو پیدا نہیں ہوا. امن، پیس آف مائنڈ، بدھسٹ، ہندو ٹھنڈے، اور لوگوں نے آگے حملے کیے، انہوں نے آ کر ان کے ریسورسز چھینے ہیں، اور کبھی ان کے مندر لٹ گئے تو کبھی کیا ہو گیا تو کبھی کیا ہو گیا. اور پھر اگر مسلم بھی یہاں پر آ کر قبضہ جما کے بیٹھے، جب وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے ہمایوں، اکبر، جہانگیر، ان تمام لوگوں نے، جب یہ لوگ آ کر بیٹھے، انہوں نے بھی آ کر، تھے مسلم لیکن کیا کیا، 100 ہندو بیویاں رکھی. انہوں نے بھی ہندو کلچر آ کے تباہ کیا اور مسلم کلچر کو پروان چڑھایا. یہ بھی شکر ادا کریں کہ مسلم کلچر پھر بھی بن تو گیا نا، تھوڑا بہت بن گیا، یہ شکر ہے. وگرنہ ان کا تو کوئی مجھے ارادہ نظر نہیں آتا تھا. وہ تو بس سارے کے سارے تباہی پر جڑے ہوئے تھے کہ ہندو کلچر ہے یا مسلم کلچر ہے، وہ صرف عیاشی کرنے کے چکر میں تھے. جدید ٹیکنالوجی تو دور کی بات، انہوں نے شپ تک نہیں بنائی جب دنیا ساری شپ بنا رہی تھی. ان دا ڈیزلنگ ورک آف ہسٹوریکل انکوائری، اور اگر ہسٹری کی انکوائری کی جائے اور اس کا ڈیزلنگ ورک دیکھا جائے، سب سے اچھا کام سیٹ آفرز اے پاورفل انویسٹیگیشن آف دا ریلیشن شپ بٹوین کلچر اینڈ امپیرلزم آف دا ویسٹ. تو وہ کہتا ہے کہ
ویسٹ کے اندر کلچر اور امپیرلزم کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ ہے. بس اتنی سی بات ہے اگر ہسٹری کو دیکھا جائے. The Western countries took full advantage of the insufficiency of the underdeveloping countries. یورپ والے بڑے سیانے تھے. انہوں نے دیکھا جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو کم ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کی کمزوری کیا ہے. ان کی کمزوری انہیں کلچر میں نظر آئی. بھئی دیکھو یہ بندے یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, ستی کرتے ہیں, ہسبینڈ مرتا ہے تو عورت کو ساتھ آگ میں مرنا پڑتا ہے. تو یہ ان کے اندر بڑی یہ انسفیشنسیز ہیں, سوفسٹری ہے, کمی ہے, کمزوری ہے ان ماڈرن ٹیکنالوجی. اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو تھے, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی. گریبڈ ایوری گیجٹ دیٹ کوڈ فیسیلیٹیٹ دیئر پراسپیرٹی. تو یہ ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں نے پورا کا پورا ایڈوانٹیج لیا ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کی کمزوریوں کا, پورا کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. جیسا کہ وہ ویسٹرن کنٹریز آئے ہیں تو ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی ان انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر, تو ایک تو یہ فائدہ اٹھایا. پھر انہوں نے وہ ایک پرزہ جو انہوں نے بنا رکھا تھا اپنی فیسیلٹی کے لیے, اگر بنا رکھا تھا کم ترقی یافتہ کنٹریز نے, تو انہوں نے وہ بھی چھین لیا ان سے. پہلی بات تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں نا انڈر ڈیولپ کنٹریز میں. اگر کوئی ہے بھی صحیح, کوئی گیجٹ انہوں نے بنا بھی رکھا ہے, کوئی ایک پرزہ بنا لیا, کوئی ایک مشین بنا بھی لی ہے, کوئی ایک ٹیکنالوجی حاصل کر ہی لی ہے جس سے ان کا ملک ترقی یافتہ ہو سکتا ہے, جس سے اس ملک کے اندر کوئی انڈسٹری آ سکتی ہے, پراسپیرٹی آ سکتی ہے, کوئی انڈسٹریل پراسپیرٹی آ سکتی تھی, جس کے ذریعے انہوں نے وہ گیجٹ بھی ان سے چھین لیا. Another advantage of tiding over these countries was the availability of huge manpower in the form of cheap labor. اور دوسرا بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر مین پاور بہت زیادہ تھی. ان کو مفت میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ مل گئے, تھوڑے پیسوں میں کام کرنے والے لوگ مل گئے. آپ کو تھوڑے پیسوں میں کام کرنے والے لوگ اویلیبل تھے انڈیا کے اندر. 4000 وہاں سے انگریز آئے, انہوں نے سیٹ اپ بنایا, انہوں نے تمام لوگ بھرتی کر لیے. انہوں نے کیا ہو جی 2 روپے پے ہے آپ کی, 2 روپیز میں ایک آدمی قتل ہونے کے لیے تیار ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. تو چیپ لیبر ہے, کم قیمت پر آپ کو لوگ موجود ہیں, مل جاتے ہیں. آپ کسی کو آپ نے 50,000 لوگ لگا دیے, چلیں جی آپ کوئلہ نکالیں, 10,000 لگا دیے, چلیں جی آپ ریلوے ٹریک بچھائیں یہاں پر. آپ کو چیپ لیبر موجود تھی, انہوں نے وہاں پر کام کیا. بظاہر وہ جو کام کر رہے تھے وہ آرمی بنا رہے تھے, بظاہر لگتا تھا واہ جی واہ, پہلے تو کبھی آرمی نہیں دیکھی گئی تھی انڈیا کے اندر, لو جی آرمی بن گئی, کتنی سویلائز اور کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ آرمی, کتنی طاقتور ہے, کتنی ڈیسنٹ ہے. لیکن وہ آرمی بظاہر تو بڑی سویلائز نظر آ رہی تھی, بظاہر تو بڑی ڈسپلن نظر آ رہا تھا, انڈیا کی بڑا نام ہو رہا تھا کہ انڈیا کے اندر دیکھیں جی اب ایک آرمی بھی بن گئی ہے. لیکن وہ آرمی استعمال کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ وہ استعمال ہو رہی ہے اپنے ہی انڈین بھائی کے خلاف. اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے اسی کنٹری کو جس نے وہاں پر قبضہ جمایا ہوا ہے, اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. سیڈ alludes آسٹنز مینسفیلڈ پارک. ایڈورڈ سیڈ اشارہ دیتا ہے آسٹن کے مینسفیلڈ پارک ناول کی طرف, اور پھر وہ توجہ دلواتا ہے ہماری کینڈیڈز ہارٹ آف ڈارکنیس. کینڈیڈ کی لکھے ہوئے ہارٹ آف ڈارکنیس, ہارٹ آف ڈارکنیس تاریکی کا دل, جس کے اندر اس نے بتایا ہے ایک افریقہ تاریکی کا دل تھا, اور وہاں پر ٹارچ بیجر گئے تھے, وہاں پر گئے تھے روشنی کرنے والے, وہ بھی تاریکی میں گم ہو گئے تھے. کومس دا اسٹرینجر, اور کومس کے لکھا ہوا ناول اسٹرینجر کی بات کرتا ہے. ٹو جسٹیفائی ہز ویو پوائنٹ,
اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ یورپین کنٹریز کی جو طاقتور جینٹ تھے انہوں نے کمزور ملکوں کو مزید کمزور کیا ہے، اور ویسے یہ دنیا کو کہتے رہے کہ ہم ان کو سیولائز کرنے جا رہے ہیں، در حقیقت سیولائز تو نہیں کر سکے، ان کے ریسورسز لوٹ کر واپس ضرور آ گئے۔ These writers also made an effort to highlight the inescapable cultural imagination of the West۔ اور پھر ان رائٹرز نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ انگریزوں نے کس طرح کوشش کی ہے وہاں پر اپنے کلچر کو تھوپنے کی۔ ویسٹ نے کلچرل امیجنیشن کو انسکیپیبل بنایا ہے کہ انہوں نے اپنا کلچر کو فروغ دیا ہے ان کنٹریز کے اندر۔ The novels of these writers manifest a way of thinking of the West۔ اور ان ناولز کو پڑھنے کے بعد ہمیں ویسٹ کی تھنکنگ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تھنکنگ کتنی بھیانک ہے۔ That affirm not only the Europeans right، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان ناول سے کہ یورپین اپنے رائٹ کو کیسے منواتے ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، and also their obligation to rule in all the rest of the world۔ اور یہ بھی فرض سمجھتے ہیں اپنا، یورپ کے لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہیں۔ سیٹ کورس نوم چومسکائے کو کوٹ کرتا ہے، who aptly exposes the lame western claims of civilizing the ignorant people of Asia and Africa۔ چومسکائے جس نے واضح کیا کہ ویسٹرن کنٹریز نے کس طرح جھوٹے دعوے کیے کہ وہ اگنورنٹ پیپل آف ایشیا اور افریقہ کو سیولائز کریں گے۔ اپیرنٹلی ویسٹرن ایڈیالوجی سیمز ٹو انشور، اور در حقیقت ویسٹرن ایڈیالوجی جو تھی، ویسٹ کا جو آئیڈیاز تھے، سیم ٹو انشور ہیومن ڈگنیٹی۔ ویسے اپیرنٹلی تو یہ دکھایا گیا کہ یورپ کے جو لوگ ہیں یا یورپین جو ایڈیالوجی ہے یا یورپین جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان بڑا پروقار ہے، اس کی بڑی عظمت اور شان ہے، انسان کے اندر عظمت اور شان ہونی چاہیے۔ اپیرنٹلی تو یورپ کے لوگ یہ کہتے تھے، اپیرنٹلی یورپ کے لوگ کہتے تھے لبرٹی، کہ انسان کو لبرٹی چاہیے، آزادی چاہیے، اور ہم انسان کو اس کا بیسک رائٹ آف آزادی دیں گے۔ سن اے آزادی، اے محمد کی محبوبہ، اے بدھا کی بانی۔ سن اے آزادی، محمد کی محبوبہ، بدھا کی بانی۔ اے آزادی، تجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا محبوب رکھا ہے، تجھے تو بدھا نے بھی فیور دی ہے۔ میں قیدی پہ کہہ زن تھا، میں قیدی پہ کہہ زن ہوں۔ کہ اتنا عظیم الشان، اتنا گرینڈ، نیچرل، فطرت کے عین مطابق مذہب، اور اس مذہب کو دینے والے اتنے بڑے پروفٹ نے، انہوں نے بھی آزادی کی بات کی، غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ بدھا نے بھی آزادی کی بات کی، اس نے بھی جنگیں نہ لڑنے کی بات کی، لیکن قیدی ابھی بھی موجود ہے۔ میں قیدی پہ کہہ زن تھا، میں قیدی پہ کہہ زن ہوں۔ تو لبرٹی کے، یہ لبرٹی کا سلوگن اٹھانے والے جو کہتے کہ دنیا کو لبرٹی ملنی چاہیے، جو کہتے کہ انسان کو اس کا وقار ملنا چاہیے، اینڈ بیسک رائٹس، اور لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس، روٹی، کپڑا اور مکان ملنا چاہیے آن ایکول گراؤنڈز، برابری کے پیمانے پر۔ اگر لندن میں رہنے والے آدمی کے پاس روٹی، کپڑا، مکان ہے تو لاہور کے ایک کمزور علاقے میں بھی آدمی کے پاس روٹی، کپڑا اور مکان ہونا چاہیے۔ اگر نیو یارک کے ایک آدمی کے پاس لبرٹی، آزادی موجود ہے اور عزت شان ہے تو ہمارے ملک میں موجود لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ بٹ پریکٹیکلی دس ایڈیالوجی بیسٹ سروز اونلی فار دا ویسٹرن پیپل۔ لیکن یہ ایڈیالوجی جو لے کر، یہ ایڈیالوجی کون سی ایڈیالوجی لے کر آئے تھے کہ انسان کو عظمت ملے، انسان کو آزادی ملے، انسان کو بیسک رائٹس ملے، یہ کنسیپٹ لے کر جو آئے تھے وہ یہ کنسیپٹ صرف اپنی قوم کو دیتے رہے۔ یہ کنسیپٹ، یہ ایڈیالوجی صرف ان کی اپنی قوم تک محدود تھی، دوسروں کے لیے نہیں تھی۔ They want to keep the underdeveloping countries poor۔ وہ چاہتے تھے کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز غریب رہیں، ان کے نوکر رہیں، غلام رہیں، اگنورنٹ رہیں، جاہل رہیں، انکیپیبل آف یوزنگ ماڈرن ٹیکنالوجی،
اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں انکیپیبل رہیں. اب آپ دیکھیں سو دیٹ دے مے رول اوور دیم، تاکہ ان پر حکومت کی جا سکے، فار ایج ٹو کم، آنے والے دور میں. اگر ماڈرن ٹیکنالوجی میں آپ کمزور رہ گئے تو پھر آنے والے دور میں آپ غلام بن جائیں گے، باقی سارے کے سارے آپ کے حکمران بن جائیں گے. کل بچے نہیں پڑھتے تھے، ایک بھائی پڑھ گیا، اس نے خدا خدا کر کے میٹرک ایف اے کر لیا، اور ایک بھائی نے نہیں پڑھا، وہ سکول جانا ہی نہیں چاہتا تھا. آج جسٹ 10 سال کے فرق پر آپ دیکھیں جو پڑھ گیا ہے وہ 3G کا استعمال کرے گا، وہ 4G کا استعمال کرے گا، وہ اپنی جاب نیٹ پر استعمال کرے گا. اسے کوئی نہ کوئی بٹھا دے گا اے سی والے کمرے میں، بیٹھ بھی یہاں پر بیٹھ کر یہ کام کرنا ہے، تو نے یہ نیٹ پر میں انٹرنیشنل کام کر رہا ہوں، تم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. وہ وہاں پر جا کر 10,000 20,000 15,000 پر اپنی روزی روٹی لے آئے گا. جو نہیں پڑھا تھا وہ فون ملانے کے لیے بھی محرون منت ہے، وہ جائے تو اب کہاں جائے، اس کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے. خدارا میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو بتا دیجئے کہ پڑھ لیں. میٹرک کے اندر کمپیوٹر رکھیں، بایو نہ رکھیں، کمپیوٹر کے ساتھ میٹرک کریں، دیٹ از نیسیسری. اگر بایو میں کسی کا انٹرسٹ ہے، اگر کمپیوٹر سے بہت اچھا آتا ہے تو کمپیوٹر میں آج اتنے اچھے طریقے سے بایو پڑھائی جائے گی، نیٹ پر، یوٹیوب پر، گوگل بتائے گا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھا سکیں گے. جتنا میٹرک کی بک میں بایو کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری نیٹ پر بیٹھنے والا ایک بچہ 1 مہینے میں آرام سے تصویروں کے ساتھ، موویز کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، انفارمیشن گیدر کر سکتا ہے. ویری سمپل. تو نیٹ سرفنگ، کمپیوٹر، جدید ٹیکنالوجی یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، ادروائز لوگ تقسیم ہو جائیں گے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ رومز میں، بلڈنگز میں آسان لگژس لائف جئیں گے، اور جو ان پڑھ ہیں وہ یا تو چوریاں ڈکیتیاں کریں گے، یا پھر وہ بھی ممکن نہیں ہے. چوریاں ڈکیتیاں بھی گوگل نے لانچ کر دینا ہے، پولیس تھانے ختم ہو جانے ہیں. گوگل نے جس دن اعلان کر دیا کہ لو جی کسی کو بھی اپنے گھر کی کوئی مووی دیکھنی ہو، کسی کو بھی دیکھنا ہے اس کے گھر میں کون داخل ہوا ہے، کس وقت، کب، تو اس کے صحن بھی دکھائیں گے، اس کے کمرے کے اندر بھی ایکس رے کے ذریعے بتائیں گے جی کون کون کتنے لوگ موجود ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. جس دن گوگل نے لانچ کر دی آپ کے پولیس تھانے ہی بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پولیس تھانے تو اس لیے ہیں کرائم کے بعد کی کارروائی کے لیے. جب کرائم، جس وقت کرائم سے پہلے کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ پرابلمز نہیں آتے، پھر یہ کرائم ہوتے ہی نہیں ہیں. تو گوگل نے جب آپ کو دے دینا ہے کہ ہاں جی ہر چیز مجھ سے پوچھو، آپ نیٹ پر جا کر جسٹ لکھیں گے جی ہاؤس نمبر لکھیں گے، آپ کو بتا دیں گے جی اتنے بجے فلاں الگ شخص، فلاں سم والا، فلاں آئی ڈی کارڈ والا بندہ داخل ہو رہا ہے، فلاں موبائل نمبر والا بندہ داخل ہو رہا ہے، اتنے بجے نکل رہا ہے، بس سارا کچھ سالو ہو جائے گا، تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. چوری ڈکیتی بھی ممکن نہیں ہے میرے بچوں. اگر کوئی سوچ رہا ہے ان پڑھ شخص کے چوری ڈکیتی کر کے گزارا کر لے گا تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو بس ایک ہی راستہ ہے، جدید ٹیکنالوجی کے اندر ماہر ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ سکول جاؤ، سکول جاؤ یا نہ جاؤ، جدید ٹیکنالوجی کے اندر ماہر ہو جاؤ بس. اور اس کا راستہ اب نیٹ ہی ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر. اوکے. So that they may rule over them for age to come. Chomsky rightly pinpoints that in the present age, آج کے دور میں the Western imperialists are holding the economies of the third world. کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دیکھا جائے امپیریلزم کی شکل بدل گئی ہے. آج امپیریلسٹ وہ ہیں جنہوں نے دوسرے کنٹریز کی اکانومیز کو ہائی جیک کر رکھا ہے. By lending them loans، جیسے کہ ان کو لونز دے کر انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے، جیسے کہ پاکستان نے لون لیا ہوا ہے تھرو IMF اینڈ ورلڈ بینک آن سرٹن ٹائٹ کنڈیشنز. سرٹن ٹائٹ کنڈیشنز پر آپ لون دے دیں، اور لون دے کر آپ پوچھیں نا، یہ بھی مزے کی بات ہے، لون دیں اور پوچھیں نا کہ لون خرچ کہاں کیا ہے. بھئی اگر تم سیولائز کرنا چاہتے ہو قوموں کو تو لون دے کر پوچھو تو صحیح کہ خرچ کہاں کیا ہے، بلکہ لون دینے کی کیا ضرورت ہے. اب امریکہ اگر ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو یہاں آ کر وہ 10 انڈسٹریز لگائے نا، کیوں نہیں لگاتا؟ موت پڑتی ہے اسے. نہیں، ایسا کرنے سے تو لوگ سیولائز ہو جائیں گے، لوگوں کو پیسہ مل جائے گا، پیسہ ملے گا تو لوگ سیولائز ہو جائیں گے.
اور لوگ سویلائز ہو جائیں گے تو وہ غلام نہیں رہیں گے. انہوں نے لون دینا ہے, پیسہ دینا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ غلط طریقے سے استعمال ہو, نام ان کا ہو جائے کہ پیسہ, اور ملک ڈوبتا جائے قرض کے نیچے, اور سویلائزیشن ساری کی ساری وہ ڈسٹرائے ہوتی جائے. اٹ کوڈ بی اے ٹائملی ہیلپ ٹو ریڈیوس. یہ ایک وقت ہے جب ریڈیوس کریں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ پاورٹی. اچھا, اٹ کوڈ بھی, اب اگر وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک قرضے دیتا ہے تو وقتی طور پر ریڈیوس ہو جاتی ہے وہ پاورٹی, لیکیج آف ٹیکنالوجی اینڈ فیبل اکانومی. وہ کمزور اکانومی وقتی طور پر اس کو سہارا ملتا ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ دا امپیرلسٹ کنٹریز, لیکن دوسری طرف یہ امپیرلسٹ کنٹریز بائی ہیلپنگ دا پور, غریبوں کی مدد کر کے, ہیو اے ڈیپ انفلوئنس اوور دا انٹرنل افیئر آف دیز پور نیشنز. وہ تھوڑے سے پیسے دے کر اس کمزور غریب قوم کی انٹرنل افیئرز میں حصہ لیتے ہیں, آرڈرنگ دیم ٹو شیپ اپ دیئر پالیسیز اکارڈنگ ٹو دا ڈیپ انٹرسٹ آف دا ویسٹرن کنٹریز. پیسہ دے کر پھر وہ کہتے ہیں, وہ ان کی افیئرز میں حصہ لیتے ہیں, پھر ان سے وہیں پالیسیز پر عمل کرواتے ہیں جو پالیسیز ان کے کنٹریز کے فیور میں ہوتی ہیں, اینڈ اگینسٹ دا وش آف دیئر اون پیپل. اور وہیں پالیسی وہ اس سے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ وہیں پالیسیز اپنے ملک میں نافذ کریں جو ان کی قوم کے لیے نقصان دہ ہو اور لون دینے والے کنٹری کی قوم میں کے لیے فائدے مند ہو. We can rightly conclude that SAID has very realistically exposed the inner cruel nature of imperialistic society of Europe. اور ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ایڈورڈ سیڈ نے بڑی حقیقت پسندانہ طریقے سے اس نے امپیرلسٹک سوسائٹی جو ہے یورپ کی اس کو بے نقاب کیا ہے, اس کی انر میں چھپے ہوئے ظلم کو ظاہر کیا ہے. کتنے سفاک اور ظالم ہیں وہ لوگ. He also condemns the self-certified supreme authority of United States. ایڈورڈ سیڈ کنڈیم کرتا ہے کہ یہ جو نام نہاد خود بخود بن جانے والی یہ جو سپر اتھارٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی, یہ بھی غلط ہے. His book presents one of strongest criticism to demonstrate the dire consequences of what happened in the history. اور اس کی کتاب ایک زبردست قسم کا کرٹیسزم ہے, اور یہ کرٹیسزم والی بک, یہ بک جو ایک کرٹیسزم ہے, تنقید ہے, یہ واضح کرتی ہے کہ کتنی شدید قسم کے نتائج نکلتے ہیں, نتائج نکلے ہیں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے. ماضی میں جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کے کتنے بھیانک نتائج تھے, یہ اس بک سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اینڈ اسٹل از ہیپننگ, اور ماضی کی یہ بھیانک واقعات ابھی بھی رونما ہو رہے ہیں بائی دا ویسٹرن کنٹریز اینڈ امریکہ. امریکہ ایسے واقعات دنیا میں کر رہا ہے, اور یورپین کنٹریز ابھی بھی ایسے کام دنیا میں کر رہی ہیں کہ وہ کمزور ملکوں کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کمزور ملکوں کے اوپر تسلط جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈر دا مسٹیریس رول آف سویلائزنگ دا انسویلائزڈ نیشنز, یہ پراسرار قسم کا کردار ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہم سویلائز کر رہے ہیں ان قوموں کو جو سویلائز نہیں ہیں, آف دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز, تیسری دنیا کی کنٹریز میں. میرے بھائی, اگر آپ نے افغانستان کو سویلائز کرنا تھا تو وہاں پر انڈسٹری لگاتے نا شروع سے. اگر آپ کو خطرہ تھا کہ یہ قوم جو ہے ہمیں تباہ کر دے گی, برباد کر دے گی, یہ تو جنگجو ہے, لڑنے والی ہے, تو آپ وہاں پر اولمپک گیم رکھتے نا, تو وہاں پر فٹ بال کے پٹھانوں کو گیم, افغانیوں کو فٹ بال کے میچ کھلاتے, وہاں پر بڑے بڑے سیمینار کرتے. اگر آپ ان کو سویلائز کرنا تھا تو وہاں پر آپ جا کر انٹرنیشنل وہاں پر جا کر انڈسٹریز لگاتے, ان کو وہاں کام دیتے. جب ان کے پاس پیسہ آتا تو ان کو خود ہی کھجلی ہوتی کہ ان کے بچے اچھے پڑھے لکھے ہوں, سائنٹسٹ بنے ان کے بچے بھی. مشرف دور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ایجوکیشن پر کام ہوا, تو کتنے ہزار سکول نئے کھول دیے گئے. میں حیران ہو گیا کہ اتنے ہزار سکول کھولنے کی کیا ضرورت تھی. جتنا پیسہ انہوں نے سکول پر لگایا ہے, ایک سکول پر اگر انہوں نے 30 لاکھ بھی لگایا ہے تو 30 لاکھ کی ایک انڈسٹری لگا دیتے اس علاقے میں. جب وہاں کے 1000 لوگوں کو
یا وہاں کے 500 لوگوں کو روزگار وہاں پر ملتا تو وہ اپنے بچوں کو لازمی طور پر پرائیویٹ سکول میں پڑھنے کے لیے بھیجتے، اور کمپٹیشن میں اچھا سے اچھا پرائیویٹ سکول پیدا ہوتا وہاں پر، اور انڈسٹری بھی وہاں سے کماتے تو لوگ خوشحال ہوتے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور آئیڈل لوگ پیدا کر رہے ہوں۔ تو دنیا بھی اسی طرح کرتی ہے، وہ ہمارے ملک کو بھی انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، یہاں پر لوگوں کو جسٹ چیزیں دی جاتی ہیں کھانے پینے کے لیے اور ان کو بیگر رکھا جاتا ہے۔ سو نائس آف یو، ٹیک ویل کیئر یور سیلف، تھینک یو فار بینگ ہیئر، اللہ حافظ۔